حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 گھنٹے، اب تو یہ نئی نئی باتیں ہیں نا کہ بھئی 3 دن کیا ضروری ہے نکلنا، جنہیں کام نہیں کرنا ہوتا وہ دلائل مانگتے ہیں، 3 دن نکلنا کیا ضروری ہے؟ تم 3 دن مسجد کے ماحول میں رہ کر دیکھو، تمہیں اپنے گھر کے ماحول اور مسجد کے ماحول میں اور بازاری ماحول مسجد کے ماحول میں کیا فرق معلوم ہوتا ہے۔ تو کسی بات مثال کو بیان کرتا ہوں، ایک مرغی ہوتی ہے جسے جلالہ کہتے ہیں، وہ مرغی جو گندگی کھاتی ہے، گھروں میں پلی ہوئی مرغیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ گندگی کھاتی ہے۔ اگر اس کو ذبح کرنا ہے، کھانا ہے، تو اس کو اتنی دیر تک بند رکھا جائے کہ اس کے جسم سے اس گندگی کے اثرات نکل جائیں، اس کے بعد اسے ذبح کیا جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، پھر یہ کھانے قابل ہوگی۔ سوچو تو صحیح، ہم کتنی غفلتوں میں رہتے ہوئے نہیں سوچتے ہیں کہ نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیتے بیٹھے نا دفتری، کیا ہم 24 گھنٹے لگا لیں تبلیغ میں؟ کیا ہم 2 دن لگا لیں؟ مشورے والے کہیں گے ہاں بھائی مشورہ کر لو، کیونکہ کام اس طرح کرو کہ بھئی سب کے لیے کام آسان ہو جائے۔ یہ ایسا غلط خیال ہے کام کرنے والوں کا کہ بھئی کام کو ایسا مشکل نہ کرو کہ بھئی یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے۔ عجیب بات ہے، دنیا کے بارے میں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے کام کو ایسا بناؤ کہ سب کر سکیں، لیکن نہیں جی، اس کے تو طریقے اصول قوانین متعین ہیں۔ لیکن 72 گھنٹے پورا کرنا کیا ضروری؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ ابن اسال کے 72 گھنٹے مسجد پورے کروائے، جو اتنی ضدی تھے اسلام کے بارے میں، اتنی ضد پر تھے کہ وہ قتل ہونے کو تیار تھے، مال دینے کو تیار تھے، مطلب مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھے۔ آپ مجھے قتل کر دیں، آپ مجھے قتل کر دیں، یا آپ مجھ سے فدیہ لے لیں میری جان کا، جتنا مال آپ زبان سے بولے میں دوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ بھی خیال نہیں آتا تھا صحابہ کو کبھی کہ اچھا تو ہے مال آ جائے گا، اچھا ہتھیار لیں گے، ایسا مقابلہ کریں گے غیروں کا۔ لوگ جب تم ان کے ملک و مال کے حریص ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں غالب کیسے کر دیں گے؟ اللہ تمہیں غالب کیسے کر دیں گے؟ روزانہ آپ جاتے ان کے پاس، مسیح نے باندھ کے رکھا ان کو، روزانہ جاتے ان کے پاس، پوچھتے سمامہ کیا ارادہ ہے، اور سمامہ کا ایک ہی جواب، ان تقتل زادمی فإن تنع علی شاکرین۔ اگر آپ قدر کر دیں آپ بھی اس کے اختیار ہے، کیونکہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، بنا ہوا ہوں مسجد میں، پر اگر آپ چھوڑ دیں، احسان کر دیں مجھ پر، تو میں آپ کے احسان کا قدردان ہوں، لیکن اسلام میں نہیں لاؤں گا۔ فرمایا نہیں، ابھی یہ تیار نہیں ہوا، اسے نصیب میں اور رہنے دو، نصیب میں بھی اور رہنے۔ یہاں تو مسیح کی طرف لانے سے ہی اشکال ہو گیا، اور وہاں آپ 3 دن تک مسیح میں ہی رکھ رہے۔ میں نے خوب غور کیا، جب مزاج اور طبیعتیں سیرت سے ہٹ کر رائے پر آتی ہیں نا، تو پھر لوگ ان ساری چیزوں کا انکار کر بیٹھیں گے جو براہ راست سیرت سے ساتھ ہے۔ پھر اگلے دن آئے، سمامہ کیا ارادہ ہے؟ ایک ہی بات، اسلام میں قبول کروں گا، قتل کر دو یا فدیہ لے لو۔ تیسرے دن پھر آئے آپ، جب 72 گھنٹے پورے ہو گئے، آپ نے فرمایا بس اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو چھوڑ دو۔ وہاں سے نکلے سمامہ بن اسال، سیدھے باغ میں گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، آ کر کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس ماحول میں رہنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھتے، اللہ کا امر نہیں۔